السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ صبح کا ٹائم ہے، ہم نے تو سحری کر لی تھی۔ بچوں کے لیے میں ناشتہ بنا رہی ہوں۔ ناشتے میں نے چائے بنائی ہے اور چائے کے ساتھ اب میں بناؤں گی پراٹھے۔ بچوں نے اسکول جانا ہے۔ کچھ لوگ میرے کچن کو دیکھ کے کمنٹ کریں گے، کچھ ہمارے ماحول کو دیکھ کے کمنٹ کریں گے، لیکن کوئی بات نہیں۔ پہلے میں بہت سوچتی تھی کہ ویڈیو بناؤں گی، لوگ کیا کہیں گے، یہ دیکھیں گے کچن کیسا ہے، گھر کیسا ہے، لیکن نہیں، اب میں نے سوچ لیا ہے کہ گاؤں میں ایسے ہی ہوتا ہے سب۔ اور میں کہتی ہوں کہ شکر الحمدللہ، اللہ پاک نے ہمیں اتنا اپنا گھر دیا ہوا ہے اور ہمیں اتنی ہمت دی ہوئی ہے کہ ہم محنت کر کے رزق حلال کما کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں۔ باقی اچھے گھر جو ہیں وہ بنتے رہتے ہیں۔ یہ بچوں کے لیے میں نے دہی اور یہ ہم نے رات کو جو سالن بنایا تھا، اور جو یہ والا سالن ہے یہ دادی کے گھر سے آیا تھا، تو یہ بچے جس کا جو دل کرے گا کھا لیں گے۔ اب میں بنانا شروع کر رہی ہوں روٹیاں۔ بچے جو ہیں وہ یونیفارم پہن رہے ہیں۔ چھوٹی بیٹی کی میں نے تیاری کروا دی ہے کیونکہ وہ خود سے تیاری نہیں کر سکتی۔ کچن کی صفائی جو ہے وہ میں دن میں 1 مرتبہ کرتی ہوں۔ اب بچوں کو ناشتہ بنا کے دوں گی، اس کے بعد میں جو ہے اچھی طرح کچن کی صفائی کروں گی، چولہا صاف کروں گی۔ دن میں کافی کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے میں سارا دن جو ہے وہ گھر کو ٹائم نہیں دے سکتی۔ بچوں کو ٹائم دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ چھوٹا سا جو ہے وہ میں نے ایک سٹور بنایا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارا گھر چلتا ہے، اور ادھر کوئی نلکی چیپی لیسیں وغیرہ لینے آتے رہتے ہیں سارا دن۔ اور رات کا بچا ہوا آٹا تھا جو کہ ٹھنڈا تھا، اس وجہ سے روٹیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ ہم سادہ سے لوگ ہیں، بس ایسے ہی سادگی سے زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہ آپ لوگوں کی ہمیں اگر آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں گے، ہمیں آپ لوگوں کی فیور چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے حالات اور زیادہ بہتر ہو جائیں گے۔ اسی لیے میں نے یوٹیوب پر کام کرنا شروع کیا ہے۔ تو میں تمام دیکھنے والوں سے یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے، اگر اچھی نہ بھی لگے تو بھی پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ رات کو پکوڑے بنائے تھے، اس میں سے بچا ہوا جو گھی ہے وہ میں پراٹھوں پہ لگا رہی ہوں۔ ہمیں ایسے ہی گزارا کرنا پڑتا ہے، لیکن میں اس حال میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ کبھی میرے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا کہ میرے گھر میں یہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ نہیں ہے، اس چیز کی کمی ہے۔ مجھے پھر بھی اپنے حالات باقی 90% لوگوں سے بہتر لگتے ہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے جب میں سوچتی ہوں اپنے گھر کے اور اپنے بچوں کے بارے میں، تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنا دیا ہوا ہے۔ شکر الحمدللہ، مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں اپنے اس کچن میں بھی آ کے بیٹھتی ہوں تو میں کھانا بناتے ہوئے میرے دل سے شکر ہی نکلتا ہے۔ شکر الحمدللہ ہی کہتی ہوں میں کہ شکر ہے اللہ کا۔ اللہ پاک نے ہمیں اتنی ہمت دی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کی فیور سے ہمارا جو ہے یہ کچن بھی ہم اچھا کر لیں گے، ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اب میں بچوں کے لیے دوپہر کے لیے کھانا بھی بنا کے رکھ رہی ہوں کیونکہ میرا روزہ ہوتا ہے۔ بچے اسکول سے آئیں گے تو آتے ہی انہوں نے کھانا مانگنا ہے، تو پھر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ میں کبھی سٹور پہ ہوتی ہوں، کبھی میں کپڑے سلائی کر رہی ہوتی ہوں، تو بچے جو ہیں وہ پھر آتے ہی وہ صبح والی بنائی ہوئی روٹیاں کھا لیتے ہیں۔
اور بچے جو ہیں نا وہ میرا ساتھ دیتے ہیں، ایسے نہیں کہتے کہ ہم کیوں ٹھنڈی روٹی کھائیں، سالن بھی ہوگا، دہی بھی ہوگی، ساتھ میں روٹیاں بھی ہوگی، جب جس کو بھوک لگے گی وہ کھا لے گا۔ اچھا، پہلے صبح صبح میں نے جھاڑو لگایا تھا گھر میں، اب میرے پاس نہ تو سٹینڈ ہے اور نہ ہی کوئی بچہ اتنا بڑا ہے جس کو میں موبائل پکڑا دوں کہ وہ ویڈیو بنائے، لیکن اب جو ہے وہ میں نے موبائل اوپر رکھا ہوا ہے، جس کے اوپر میں اپنے نمک مرچ والے ڈبے رکھتی ہوں، اس کے اوپر رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ ویڈیو بن رہی ہے۔ نہیں تو میں روٹیاں بنانی بھی مشکل ہوتی ہیں ہاتھ میں موبائل پکڑ کے، آئل والا ہاتھ ہوتا ہے، تو میری ویڈیو تو ایسے ہی ہوگی، یعنی کہ ایک ہاتھ سے مجھے ویڈیو بنانی پڑتی ہے، تو وہ جھاڑو لگاتے ہوئے، گھر کی صفائی کرتے ہوئے میں ویڈیو نہیں بنا سکی اپنی، لیکن میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں۔ یہ روٹیاں میں نے دوپہر کے لیے بنا دی ہیں بچوں کے لیے، اور ماشاءاللہ سے سارے بچوں نے ناشتہ کر لیا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے اور ماشاءاللہ سے ایسی رونق سی ہے گھر میں، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ صبح سحری کے وقت جب ہم جاگتے ہیں نا، بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ پاک سب کو روزے رکھنے کی ہمت دے۔ یہ روٹیاں میں ڈبے میں رکھ دوں گی، اب دوپہر کو جب جس کو بھوک لگے گی وہ کھا لے گا۔ بچے ناشتہ کر کے اب چائے کے لیے کھڑے ہیں۔ میرے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، وہ جاگتے بھی ایک لیٹ ہیں، بس مجھے جلدی جلدی میں جو ہے ناشتہ بنانا پڑتا ہے اور ان کی تیاری کروانی پڑتی ہے۔ اچھا، میں دوسرے لوگوں کی ویڈیو دیکھتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں کافی ایسی میری بہنیں ہیں جن کی میں ویڈیو دیکھتی ہوں، تو ان کی طرف دیکھ کے آج میری یہ پہلی کوشش ہے، شاید کچھ لوگوں کو میری یہ کوشش پسند آئے۔ اچھا، ویڈیو بناتے وقت نا مجھے ایک بات کا پتہ چلا ہے کہ 2 لوگ اگر ہوں اکٹھے تو وہ ویڈیو اچھے سے بنا سکتے ہیں، کیونکہ ایک انسان تو ویڈیو بنانا بہت مشکل ہے۔ اب مجھے ایک ہی جگہ بیٹھ کے سارا کام کرنا پڑ رہا ہے۔ چھوٹا بیٹا جو ہے وہ میرا، وہ چائے کے بغیر بالکل بھی نہیں رہتا، وہ تو کہتا ہے اگر دودھ ڈال کے دوں فیڈر میں، نہیں، چائے ہی پینی ہے میں نے۔ ایک ٹائم پھر اسے میں چائے ضرور دیتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی گرمیاں شروع ہوں گی نا، ان کی بچوں کو چائے دینا کم کر دوں گی۔ ابھی تو موسم کچھ بہتر ہے، اس لیے بچوں کو جو ہے وہ میں چائے دے دیتی ہوں۔ اچھا، بچوں کو چائے دے دی ہے، دھونے والے برتن جو ہیں وہ ادھر ہمارے کچن میں سنک وغیرہ کا کام نہیں ہے، تو وہ میں باہر رکھ کے آ گئی ہوں دھونے کے لیے۔ اب میں کچن کی صفائی کروں گی، کچن میں سے سارے برتن نکال دوں گی۔ یہ ادھر برتن دھوتے ہیں ہم۔ گیس استعمال کرتی ہوں، یہ ہمارا فریج ہے جو بھی آپ کو نظر آیا، جو کہ ہم نے 6000 روپے میں لیا تھا، بہت پرانا ہے لیکن پانی ٹھنڈا کرتا ہے، پانی ٹھنڈا کرتا ہے، اس میں برف نہیں جمتی۔ اب میں ہمارا کچن کچا ہے نا نیچے سے، تو اس میں ہم نہ تو اب پوچی لگا سکتے ہیں، نہ اس کی صفائی کر سکتے ہیں، بس مٹی یہ ہے کبھی کبھار میں لگا دیتی ہوں اس میں،
تو یہ کچا ہونے کی وجہ سے دیواروں میں سے وہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی دیمک نکلی ہوئی ہے۔ دیمک جو ہے نا وہ ساری دیواروں میں سے اوپر، کیونکہ لکڑی کا جو ہے وہ سلیب رکھی ہوئی ہے، اس لیے دیمک اوپر گئی ہوئی ہے اس کے پاس۔ اب میں کرنے لگی ہوں چولہے کی صفائی۔ چولہے کی صفائی میں کرتی ہوں لیمن میکس بار سے، اور ڈیلی کرتی ہوں۔ ڈیلی ہمارا چولہا ایسے ہی گندا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس چولہے میں نا کوئی خرابی ہے۔ جیسے ہی چلاتے آپ کو کالا سا نشان نظر آ رہا ہوگا، یہ ادھر سے بھی آگ نکلتی ہے اور برتن بھی خوب کالے کرتا ہے یہ۔ اب جیسے ہی اب اسے ٹھیک کروانے کے لیے بھی شہر لے کے جانا پڑے گا، اب یہ ہمت کرنی پڑے گی۔ کبھی چکر لگا شہر کا تو ٹھیک کروا لیں گے۔ اچھا، ہمارا جو یہ چولہا ہے نا یہ ہلکی شیٹ کا ہے، یہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے، اور جب اس پہ کوئی چیز جم جائے یا چائے وغیرہ گر جائے یہ آسانی سے اترتی بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ لوگوں کی سپورٹ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا دے گا کہ ہم گھر میں ہر چیز بہتر سے بہترین کر لیں گے۔ شکر اللہ کا۔ اچھا، کچھ لوگ میرے اس کچن کو، میرے اس گھر کو دیکھ کے بھی بڑے خوش اور حیران ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ بھی ہے۔ گاؤں میں جو ہے یہ گیس والے چولہے استعمال نہیں کرتے، زیادہ تر لوگ جو ہے یہ پاتھیاں اور لکڑیاں وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے میرا جیسا کچن ہے نا، اس کچن کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ واہ باجی آپ گیس پہ کھانا بناتی ہو۔ تو میں گیس پہ اس لیے کھانا بناتی ہوں کہ ہمارے لکڑیاں نہیں ہیں، تو جو تھوڑا بہت سٹور سے بچت ہوتی ہے، کپڑے سلائی کرتی ہوں تو اس میں سے بچت کر کے جو ہے وہ میں گیس ڈلوا لیتی ہوں۔ اس وجہ سے میرا وہ سٹور والا کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا پلیز۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔